أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں ہدایت اللہ تبارک و تعالی دے نعمتاں دے وچوں بڑی عظیم نعمت ہے جیڑے بندے کو اللہ ہدایت نصیب کر دے وہ بندے دے اتے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم دا فضل اور ہر قسم دی کرم نوازی اور ہر قسم دی رحمت اللہ کو عطا کر دیں اور جیڑے بندے کے ہدایت نہیں انہیں مطلب ہے کہ گمراہی ہے گمراہ بندہ دنیا چی ذلیل ہے اور آخرت چی ذلیل ہے اور ہدایت یافتہ بندہ دنیا چی انعام یافتہ ہے اور آخرت چی انعام یافتہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت چو نکل کے روح زمین تے تشریف گھننا ہے اور اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ
بار بار توبہ و استغفار کرنے رہ گئے، اور جو انہاں کے مسٹیک ہوئی آئی، بھول ہوئی آئی، انہی معافی دے طلبگار بن دے رہ گئے۔ اصل انہاں دا مقصد ہے ہا کہ ساکھوں جیڑا ساڈا اپنا گھر ہے اصلی پہلا، جن دے اندر اللہ نے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، یعنی جنت، اس جنت اندر دوبارہ ونجن دی خواہش رکھدے ہم، ہی واسطے انہوں نے اللہ دی بارگاہ زمین تے آ کے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مراد ہا کہ اگر تائیں سا کو جنت نہ دیتی، دوبارہ اگر جنت داخل نہ کی تو ول میں خسارہ پامن آجے میں چوتھی ویساں، یا اساں میں بڑی اولاد گھاٹے چرائے ویسوں اگر دوبارہ جنت نصیب نہ ہوئی۔ یعنی استغفار کرن دا مقصد، اللہ نال رابطہ کرن دا مقصد جڑا وہ اللہ دی جنت حاصل کرنا۔ یہ دنیا تے ویسے قید خانہ ہے، الدنیا سجن المومن۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا جو بھیجا ای واسطے تاکہ یہ دنیا جو بن کے اپنی جنت کیتی ہوئی مسٹیک بھول دے بدلے سزا کٹا۔ دنیا جڑی ہے قید خانہ ہے، اصل ٹھکانہ، اصل گھر، اصل محل، اصل ساری جڑی رہائش ہے، اصل جڑا سادہ انعام ہے وہ اللہ دی جنت۔ آدم علیہ السلام دا دنیا دل نہ بھی لگدا، بار بار یہ دعا کرنے رہ گئے کثرت دے نال کہ اللہ میں کو معاف کر دے اور میرے اوتے رحمت کر اور میں کو دوبارہ جنت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ول معاف کیتا اور رحمت بھی فرمائی، ول اللہ نے ایک کلیہ بیان فرمایا، اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا۔ وہ اصول میں تسا احباب کے سامنے رکھنا چاہتا، وہ اصول وہ کلیہ دوبارہ جنت ونجن واسطے اللہ نے بنائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ اصول دسائے۔ وہ کلیہ وہ اصول آج دعوت اہل حدیث ہے، وہ اصول اور وہ کلیہ آج اہل حدیث کے پروگرامات ہیں اور انہوں نے سٹیجات ہیں، لوگوں کو عوام الناس کو اصول دی دعوت لیتی ہوئی، اور وہ اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اصول دسایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت ونجن واسطے اور اللہ تعالیٰ دی رحمت کو پاون واسطے اور مغفرت اور بخشش کو حاصل کرنے واسطے اللہ نے اصول دسائے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے میرے پیارے آدم، اگر دوبارہ تسا اللہ دی جنت ونجنا چاہتے ہو، اگر تسا چاہتے ہو میں اللہ تو کو معاف کر دے ہاں، اگر تسا چاہتے ہو میں اللہ تھوڑے اوتے رحمت کراں، ول تسا ہی میں کرو میں اللہ تھوڑے بعد آسمان تو ہدایت پیا اترے نا، تو کوئی ہدایت عطا پیا کرے نا، تسا اگر وہ ہدایت دی پیروی چا کرے سو، ہدایت دی تابعداری چا کرے سو، ہدایت دے پیچھو لگوے سو، ہدایت کو زیور چا بڑے سو، میں اللہ دا وعدہ ہے والا دنیا چا کسے قسم دا خوف توڑے ہوتے نہیں ہونا، اور آخرت چلنا توڑے ہوتے کئی قسم دا کوئی غم نہ آمڑے سی۔ اللہ فرمے دے يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اونچی آنکھو، ایک باری سارے آنکھو، یعنی آسمان تو کیڑی شے آئی؟ بولو ہدایت، بولو بھئی ہدایت کیڑی شے آئی؟ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے ہدایت کو قبول کرے سن وہ کامیاب ہیں، جڑے ہدایت کو قبول کرے سن وہ کامیاب ہیں۔
اور نالے یہ بات بھی سمجھائی ہدایت مولوی دی دسی ہوئی بات دنا نہیں، ہدایت کہیں ابے جی دی دسی ہوئی بات دنا نہیں، ہدایت جڑا ہے کہیں دی بیعت دنا نہیں، ہدایت اللہ نے آسمان تو نازل فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہی بات سمجھائی ہے۔ ان کیڑی کیڑی شے اللہ نے نازل فرمائی ہے؟ اللہ فرمائے دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ باپ نے قرآن کریم کو نازل فرمائے جڑا ہدایت دا ذریعہ ہے، یعنی ہدایت آسمان تو آئی ہے، جڑا ہدایت دی تابعداری کرے، جڑا ہدایت دی پیروی کرے، اللہ باپ دے اتے کسی قسم دا خوف نہ منڈے سی، اللہ کو غمگین کہنا تھی منڈے سی۔ ہدایت کیڑی شہدان آئے، ہدایت مفتی دے فتوے دا نا نہیں، ہدایت مولوی دے قول دا نا نہیں، ہدایت کہیں حضرت دی بیعت دا نا نہیں، ہدایت دنیا کائنات اس کوئی بڑی ہوئی شہدان نہیں، ہدایت کیڑی شہدان آئے۔ اللہ باپ نے فرمائے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ یہدی لِلَّتِی ہِیَ اقوم۔ اللہ فرمائے ہدایت قرآن دی صورت وچ 30 سپاریاں دی صورت وچ 114 سورتیں دی صورت وچ احکامات دی صورت وچ میں اللہ پاک نے تواڈو ہدایت نازل کیتی ہے، یعنی جیڑا بندہ قرآن کریم دی پیروی چا کرے سی میں اللہ پاک کو جنت نصیب کر دے سا۔ ہدایت آئی ہے آسمان تو، کیڑی صورت ہے؟ قرآن دی صورت ہے۔ بولو 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 کیڑی صورت ہے؟ قرآن۔ قرآن ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت ہے، یہ کو پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے فاستمسک بالذی اوحی الیک۔ اللہ کریم نے فرمائے مضبوطی نال پکڑو قرآن۔ قرآن ہدایت دا ذریعہ بن کے ہے، عقیدے دی تفصیل قرآن چھے، ہدایت دی تفصیل قرآن چھے، حلال دی تفصیل قرآن چھے، حرام دی تفصیل قرآن چھے۔ اللہ نے جنت دا تذکرہ قرآن کی تے، اللہ نے جہنم دا تذکرہ قرآن کی تے، اللہ نے حقوق العباد دا تذکرہ قرآن کی تے، اللہ نے ماں باپ دا حقوق دا ادب اللہ نے قرآن تذکرہ کی تے، اللہ نے قیامت احوال قرآن رسائے، اللہ نے آخرت دیاں باتاں قرآن رسائے، سائنس قرآن چھے، بایو قرآن چھے، کیمسٹری قرآن چھے، فزکس قرآن چھے، میتھ قرآن چھے، عقیدہ قرآن چھے، صحابہ دا عمل قرآن چھے، انبیاء دی دعوت قرآن چھے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن ہدایت دا پیغمبر ہے، قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے، قرآن ہدایت دا پیغام دے دے۔ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ یہدی للتی ہی اقوام۔ میں اللہ نے جڑی آسمان تو ہدایت اتاری ہے ان دی پہلی بنیاد قرآن ہے، لہذا قرآن دی پیروی کرو میں اللہ تو کو جنت نصیب کر دے سا۔ قرآن کیا ہے؟ بولو جڑنے ایسا کتنا آقو قرآن نال کتنا بولو بھائی کچھ تے بولو۔ قرآن ہدایت دا ذریعہ۔ ہن میرے دیکھو جنات جنہ کو ہدایت ملی قرآن دی وجہ تو، سمجھ آئی؟ صحابہ کو ہدایت ملی قرآن دی وجہ تو، ٹھیک ہے نا جی؟ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو ہدایت ملی قرآن دی وجہ تو، حبشہ دے بادشاہ نجاشی کو ہدایت ملی قرآن کریم دی وجہ تو۔ جیڑا بندہ قرآن کریم نال پیار چا کرے اللہ کو ہدایت عطا کر دے۔ قرآن
پڑھنا پوسی، قرآن سننا پوسی، قرآن سمجھنا پوسی، قرآن تے عمل کرنا پوسی، اللہ ہدایت عطا کرنے سی۔ امام کائنات صحابی جہاں نا حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ، جے کوئی امام کائنات نے مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا ہویا جڑا جنگ بدر دے قیدیاں چ شامل آ، حضرت جبیر اگر میں مسلمان کہنا ہویا تے میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا ہویا۔ امام کائنات نے ایک دن مغرب دی نماز شروع کرائی ہے، آپ مصلی امامت ہے، آپ نے نماز مغرب پڑھانا شروع کی تھی، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھنے دے بعد آپ نے سورۃ الطور دی تلاوت کی تھی۔ حضرت جبیر میں امام کائنات کی تلاوت سندا کراں تے میں بدھا کراں، اللہ دے پاک نبی سورۃ الطور پڑھدے کھڑے ہیں، پڑھدے جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے ہے ام خلقوا من غیر شیء، اللہ دی توحید دا ذکر ہوئے، اللہ پاک دے خالق ہون دا ذکر ہوئے، ساری کائنات دے مخلوق ہون دا ذکر ہوئے۔ حضرت جبیر قادت عن تطیر قلبی، لگدا ہی میں ہاں جی میں میرا دل پھٹدا ہوئے، میں رونے لگیا۔ نماز دے بعد امام کائنات نے مجھے رسیاں کھلوایا، میں قریب آیا، آ کر گیا کہ بھی اللہ دے نبی قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے، آج میں توجہ نال قرآن سنے میں اللہ دے نبی کلمہ پڑھا کے صحابی رسول بنا لو۔ قرآن ہدایت دا ذریعہ جیڑی ہدایت آسمان تو آئیے ان دا پہلا نام ہے قرآن، بولو بھائی، ان دا پہلا نام ہے قرآن، یعنی ساکو ہدایت قرآنی چو لبسی، جنت قرآنی چو لبسی، اخلاق قرآنی چو لبسی، آداب قرآنی چو لبس، کردار قرآنی چو لبسی، نظریہ ساکو قرآنی چو لبسی، توحید ساکو قرآنی چو لبسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور اتباع ساکو قرآنی چو لبسی، صحابہ کرام دا کردار اور عمل ساکو قرآنی چو لبسی، حلال ساکو قرآنی چو لبنے، حرام بھی ساکو قرآنی چو لبنے، جنت دا تعارف ہی ساکو قرآنی چو لبنے، اللہ نے جہنم دا تعارف ہی ساکو قرآنی چو کراوڑے۔ آسمان تو جڑی ہدایت آئیے وہ ہدایت دی پہلی بنیاد ذرا اچھا جواب دے ہو کیڑی ہے؟ قرآن ہے، بولو کیڑی ہے؟ قرآن ہے، قرآن ہدایت دا ذریعہ جے کو ہدایت دی ضرورت ہے وہ قرآن مجید نال جڑے، اے ہدایت دا پہلا بنیادی اصول ہے، جیڑا بندہ قرآن کریم نال جوڑ سی اللہ کو ہدایت نصیب کر دے سی۔ انہیں ہوتے ڈھیر سارے دلائل ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ قرآن مجید ہدایت دا ذریعہ ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا دنیا کائنات والے ہو اگر ہدایت لبنا چاہتے ہو قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 اگر ہدایت لبنا چاہتے ہو جیڑی ہدایت میں آسمان تو نازل کی تھی جیڑی ہدایت جنت دے اندر تو آپ کو گھنوے سی، جیڑی ہدایت صراط مستقیم دا ذریعہ ہے، جیڑی ہدایت اللہ دے تعارف دا ذریعہ ہے۔ یہ دوسرا بنیادی نقطہ کیڑا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر تسا ہدایت چاہتے ہو پہلا بنیادی نقطہ ہے قرآن مجید نال جڑ ونجو میں اللہ تو کو ہدایت نصیب کرنے سو۔ دوسرا بنیادی نقطہ ہے امام کائنات جناب محمد کریم دی پیروی چکر لو میں اللہ ہدایت نصیب کرنے سا۔ قرآن آسمان تو آمن علی ہدایت دنا ہے تے نبی پاک دی پیروی آپ دی حدیث دی اتباع وی آسمان تو آمن علی ہدایت دی دوسری بنیاد ہے۔ یعنی قرآن بھی آسمان تو ہے اور نبی کائنات دا فرمان بھی آسمان تو ہے، یعنی قرآن بھی وحی اور رسول کریم علیہ السلام دا فرمان بھی، بولو قرآن بھی ہدایت
رسول اللہ دی سنت دی پیروی بھی بولو بھائی ہدایت. قرآن بھی وہی، حدیث بھی وہی، سنت بھی وہی. قرآن بھی ہدایت، حدیث اور سنت بھی ہدایت. قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث اور سنت بھی منزل من اللہ. قرآن بھی شریعت، حدیث اور سنت بھی. تے ساری دعوت بھی ہے اہل حدیث کے دو اصول. بولو اطیع اللہ و اطیع الرسول. کیوں انہیں دو اصول؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ اطیع اللہ بھی ہدایت ہے، اطیع الرسول بھی. بولو یار، اطیع اللہ بھی ہدایت کا ذریعہ اور اطیع الرسول بھی بولو بھائی ہدایت. ان دے علاوہ بھی کوئی چیز ہدایت نہیں. سمجھ آئیے؟ اور اگلی بات سنو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے قرآن علی ہدایت تے سنت رسول علی ہدایت. تسا اگر لبنا چاہتے ہو تے نبی دے یاریں چ لبو، نبی کریم دے صحابہ چ لبو، تلاش کرو. انہاں دے اندر اللہ دے قرآن علی ہدایت بھی ملوے سی، انہاں نبی کریم دی سنت علی ہدایت بھی ملوے سی. اللہ پاک نے انہاں دا ذکر قرآن کریم میں فرمایا. اللہ فرمائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون. ہدایت نمبر 1 قرآن کیا ہے؟ اونچا جواب دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کیا ہے؟ اونچا جواب دو. قرآن ہدایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع ہدایت. ایویں نا ہن اے دوویں ہدایتاں اساں کتھوں گولنے؟ صحابہ کے کتھوں؟ قرآن کریم میں اللہ نے بے مقام تے فرمائے جڑے ویلے بندہ نماز دی ہر رکعت تے سورۃ الفاتحہ پڑھدا کھڑا ہوندے، امام تے فاتحہ پڑھے، مقتدی تے فاتحہ پڑھے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. او بندے دی سو نماز نہیں جڑا بندہ نماز دی فاتحہ دی تلاوت نہیں کرے گا. فاتحہ سورۃ الصلاۃ ہے، فاتحہ سورۃ الصلاۃ ہے، اصل نماز دی سورۃ الفاتحہ ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ آیت جدا نازل ہوئی ہے او موقع تے جا نماز فرض کہنا ہوئی ہے. اللہ پاک نے مدینے چ نماز فرض کی ہے. اذا قُرِئَ الْقُرْآنُ آیت مکے وچ آئی ہے. امام کائنات خود بھی پڑھتے ہیں، صحابہ بھی پڑھتے ہیں. جڑے ویلے بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھدا کھڑا ہوے تے آدا کھڑا ہوے اهدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جنت کا راستہ دکھا، اے اللہ صراط مستقیم دکھا. اگو والا دے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہدایت کا راستہ انہاں لوگاں والا دکھا جنہاں تے انعام کیتا. تے جڑے غضب شدہ لوگ ہیں یا جڑے گمراہ ہیں اللہ انہاں دا راستہ نہ دکھا. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. قرآن ہدایت ہے، سنت رسول ہدایت ہے. اور دوئیں ہدایتاں کتوں لبسن؟ بولو بولو بھائی. صحابہ کرام جڈا قرآن دی آیت آویا یا نبی پاک دی بات آویا صحابہ ہر کام میں دیر کر سکتے ہیں
لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دی بھیجی ہوئی تے تعلیم دیتی ہوئی ہدایت دی پیروی کرنے چا دیر نہ کرنے آنا. ہی واسطے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ بولو بھئی فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ صحابہ نہ مزاجا جنہ بھی اللہ دی بات آویا, جنہ بھی اللہ دی رسول دی بات آویا, صحابہ دائے مزاجا ہدایت پڑھنا چاہنے نبی دے یاران دی زندگی پڑھ, صحابہ دی زندگی پڑھ, تے کوئی ہدایت سمجھ آوے سی. قرآن مجید دے بھی پیروکارن, امام کائنات دی حدیث دے بھی پیروکارن, ذرہ برابر بھی چونکہ چنانچہ کہنا کرنے آنا, اپنے بچے دی نہ مننے آنا, اپنے آبا و اجداد دی نہ مننے آنا, اپنے رشتہ داریں دی نہ مننے آنا, اللہ دی بات مننے آنا یا اللہ دی رسول دی بات مننے آنا. کیونکہ صحابہ دا موقع بھی ہوا, اللہ دا قرآن ہدایت ہے, اللہ دے نبی دی سنت ہدایت ہے. حضرت انس فرمایا دلیل لیون لگا ذرا میرے لکھا ہے حضرت انس سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. اے اہل حدیثاں دا مجمع ہے, صحابی دیواری رضی اللہ عنہ اور جناب محمد کریم علیہ السلام دیواری صلی اللہ علیہ وسلم. اے آواز تے لازمی گونجنی چاہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ. آنکھوں نہ آنکھوں گزارا تھی ویسی جناب رسول پاک علیہ السلام دے نام نال درود نہ پڑھ سو گزارا نہ ہو سی, صحابی رسول دے نام نال رضی اللہ عنہ ناک سو گزارا نہ ہو سی. حضرت سیدنا انس سارے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ, یہ صحابہ دی ہدایت, انہاں دی ہدایت سارے واسطے معیار ہے. وجہ کیا ہے ذرا غور کریں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شراب حرام کہنا چاہیے. لوگ میرے گھر بیٹھے ان ساتھی شراب بڑائی بیٹھے آسے تے گھڑے مٹکے بھری بیٹھے آسے, اچانک آواز آئی ہے, سنائے ذرا. حضرت انس صدر میں باہر آیا, میں ڈیٹے جناب بلال اعلان ودے کرنے آن. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اعلان ودے کرنے آن یا ایوہ الناس حرم الخمر, او لگا شراب حرام کر دیتی گئی ہے. حضرت انس صدر میں اندر آیا, شراب بنائی بیٹھے آسے, محنت کی تھی بیٹھے آسے, ساتھی میں دے کے پوچھنے لگ گئے کیڑی شاید اعلان تے کون اعلان ودا کرنا. حضرت انس صدر میں کہ جناب بلال اعلان ودا کرنے آن تے اعلان دیا شراب حرام ہو گئی ہے. اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ دے ودے آن تے نبی دا فرمان سنے دے ودے آن. حضرت انس صدر جڑے ویلے اللہ دی بات آ گئی ہے, جڑے ویلے امام کائنات دی بات آ گئی ہے, ذرہ برابر بھی صحابہ نے تاخیر نہیں کی تھی. کھڑے تھی کھڑے نا, جڑے کھڑے تھے مٹکے انہوں نے شراب کے بھرے ہوئے ہیں, سارے تروڑ کے انہوں نے ہدایت قبول کرن دا حق ادا کر دیتے. اے آج بنا کی دی سے چلو کل نا 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 بنائی سے ختم. اے ہدایت ہے, ایک ہدایت آدم صحابہ نمونہ ہے جو قرآن دی بات آئی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے انصار, اے مسلمانہ دی عورتاں, تسا کیا کرو, تسا پردہ کرو. انصار عورتاں تک بات پہنچی, ساری رات انہوں نے پردے جوڑے, صبح دی نماز جماعت نال پڑھن گئے تے پردہ اوڑ کے گیا. فوراً قرآن دی تابعداری, ہدایت اللہ دے قرآن دا نائے, نبی کریم دے فرمان دا نائے, اور انہیں دو بنیادیں دے اتے ہدایت دے, انہیں دو بنیادیں تے عمل کی میں کرنے تے نمونے دے طور تے صحابہ دی زندگی موجود ہے, صحابہ دا کردار موجود ہے. اپنے بزرگ دی, اپنے امام دی, اپنے فقیہ دی, اپنے ابے دی, اپنے استاد دی, اپنے پیر دی نہیں. انما کان قول المؤمنین, اللہ قرآن فرمائے دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. جڑے ویلے میں وہی نازل کرا ہاں, وہی دے ہوتے پہلے نمبر تے ایمان میرے رسول نے دے ہن وال ایماندار صحابہ نے دے ہن. ذرہ برابر ہی فرق کہنا, وہ اپنی مرضی کہنا کرے ہیں,
اللہ دے قرآن دی آیت آویا ذرہ برابر ہی تاخیر نہ کرنے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے فرمائے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم تو سب پسند نہیں کرنے کہ اللہ تو کو معاف کرے جی پسند کرنا فرمایا والمستا کو معاف کر دیو تے اپنی قسم توڑو کفارہ دیو میں اللہ پاک تو کو بھی معاف کر دے سا فوراً قسم توڑی نے کفارہ دیتے نے صحابہ قرآن علی ہدایت کو قبول کرنے سے دیر بولو دیر میں ایک بندے کو طلاق دا مسئلہ قرآن چوری کھائیوں تے او میں کو آکھن لگا ساریاں باتاں ٹھیک ہیں لیکن میں اپنے مولوی صاحب کو پوچھاں او اگر آکسی رجوع تھی سکتے تو ول ٹھیک ہے ورنہ نہیں میں آکھے بھی اگر وہ مولوی صاحب نہ منے ول وہ پتہ کیڑا جملہ بولے وہ آکھے اگر مولوی صاحب نہ منے سی تو میں قرآن دی نہیں مننی میں کو قرآن سمجھ نہیں آندا ساکو مولوی صاحب سمجھ آندے اے تیڑا مسلک تھی سکدے اہل حدیث مسئلہ کے ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی بھیجی ہوئی ہدایت آ ونجے ساری کائنات مقابلے سے آ ونجے بات اللہ دی منی سی یا اللہ دے پاک رسول دی منی سی اے ہے اصل ہدایت مکے دی چو اندی ہے قرآن دی چو یا نبی پاک دی حدیث چو اتنا تو میری تعلیمی ہدایت ہے تواڈی تعلیمی ہدایت ہے لوگاں دی لکھی ہوئی کتابی ہدایت ہے نہیں اہل حدیث دی دعوت ہے کہ قرآن ہدایت ہے حدیث ہدایت ہے اور انہیں دوہیں چیزیں دا مجموعہ دیکھنا ہوئے تو کہیں دی زندگی دیکھو اونچا جواب دیو کہیں دی زندگی دیکھو جدہ قرآن دی آیات آویا صحابہ منے میں یا نہ منے میں اترا چار درائل لیتے میں قرآن آویا صحابہ فوراً منے دے اور جڑے ویلے حدیث آویا والی صحابہ فوراً منے دے ایمیں یا نہیں حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھو ممبر دے اٹھے کھڑے ہوئے آن حدیث جڑے ویلے آویا بات ختم فیصلہ سنائی کھنے آن اے جڑی عورت ای کو سنسار کی ویسی حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے آ کر کے آکھن لگے امیر المومنین تو سائی عورت کو رجم نہیں کر سکتے ترائے قسم دے لوگاں دے ہوتے شریعت لاگو نہیں تھی دی ستا بندہ جب تک جاگے نہ پاگل بندہ جب تک سیانا نہ تھیوے اور بال تے نابالغ جب تک بالغ نہ تھیوے حضرت عمر فرمائے جی ول آکھن لگن جڑی عورت کو رجم پہ کرن دے ہو اے جڑی عورت ہے دیوانی ہے مجنون ہے پاگل ہے ان دے ہوتے شریعت لاگو نہیں تھی دی حضرت عمر کھڑے ہو گئے آکھن لگن لولا علی لا ہلاکا عمر ہو آج اگر حضرت علی نہ ہوں دے حضرت عمر ہلاک تھی ونیا لوگو تو آدھے امام کے خطا تھی گئے علی سچا ہے علی سچا ہے جڑے میرے حدیث آ گیا انہاں کو پتہ ہے جو حدیث دا نا ہدایت ہے حدیث دی پیروی دا نا ہدایت ہے اور سنت رسول دی تابعداری دا نا ہدایت ہے یہ صحابہ دا موقف ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ احرام دی حالت شکار دا گوشت کھاون لگے ایک دوست آکھن لگا نہیں کھا سکتے فرمائے نے شکار کرن منع ہے کھاون منع نہیں انہیں کہ کرن بھی منع ہے کھاون بھی منع ہے آکھن لگے نہیں کرن منع ہے ساتھی آکھن لگے نہیں شکار کرن بھی منع ہے احرام دی حالت کھاون بھی منع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا علی المرتضیٰ کو تلاش کرو حضرت علی آ گئے فرمایا تو دس کیا مسئلہ ہے کیونکہ اللہ دے رسول پاک فرمایا ہاں علی جب ہی فیصلہ کرے سی قرآن حدیث دے مطابق کرے سی نس کیا مسئلہ ہے حضرت علی فرمائن جناب امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتھا تسا کو بھول تھی گئی ہے نبی پاک دی حدیث ہے احرام دی حالت شکار کرن بھی منع ہے اگر کوئی شکار بیا کر کے انڈے وے تو شکار دا گوشت کھاون بھی بولو منع ہے حضرت عثمان غنی یادن بس پئی میں کو پتہ کہنا ہون حدیث آ گئی ہے بات ختم صحابہ ہدایت دو چیزیں کو سمجھ دے ہیں کتنی چیزیں کو بولو بھئی کتنی چیزیں کو اللہ دے قرآن کو اور نبی پاک دے بولو بھئی نبی پاک دے فرمان کو یہ صحابہ دا عمل یہ صحابہ دا کردار وہ اپنی نہ منے دے اپنے کہیں حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے آکیا تو سا حضرت اسامہ بن زید کو نہ بڑھاؤ لشکر روانہ نہ کرو کیا جواب دیتا ہے کچھ دا کچھ تھی سکتے میں لشکر کو نہیں روک سکتا کیونکہ نبی پاک دی جڑی سنت ہے وہ سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے یہ واسطے امام کائنات نے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو تو آدھے وچ دو چیزاں چھوڑ کے ویدا پیاں انہیں دو چیزیں دی پیروی کرے سو کدی گمراہ نہ تھی سو. ایک اللہ دا قرآن ہے دوجا میں نبی پاک دی سنت ہے. ایک بیا فرمان آپ نے فرمایا اللہ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. امام کائنات نے فرمایا خبردار اللہ نے میں کو قرآن دیتے اور قرآن دی ایک مثل دیتی ہے, قرآن دی ایک تفسیر دیتی ہے, قرآن دی ایک تشریح دیتی ہے. ان دے نال میری حدیث جڑی ہے اے قرآن دی تفسیر اور تشریح ہے. اللہ نے قرآن کریم آیات دے نزول دا بھی ذکر کیتے, حکمت دے نزول دا بھی ذکر کیتے. اے میرے نبی کریم علیہ السلام دی ہر او حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص کو روکنا جن روکیا ہاں آپ دی ہر بات نہ لکھی کر, ہر بات نہ لکھی کر. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص نے نبی پاک کے پوچھا, آپ نے فرمایا اکتب کل شیء یا عبداللہ, عبداللہ ہر شے لکھی کر, تو بات دا پوچھ نہیں ہر شے لکھی کر. میری زبان تو جنہ بھی کوئی شے نکل دیئے حق نکل دیئے وہی نکل دیئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اہل حدیث دی دعوت ہے, اے مسلک اہل حدیث کہ زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو, ہدایت اگر قبول کرنا چاہتے ہو, اللہ دے قرآن نال جڑو یا نبی پاک دی سنت اور حدیث نال جڑو. اور جڑن دا طریقہ صحابہ دی زندگی بھی چو لگو. جہے ویلے صحابہ دی زندگی پڑھسو تو آپ اللہ دے قرآن نال جڑن دا طریقہ, نبی پاک دی حدیث نال جڑن دا طریقہ ملوے سی. اور صحابہ کہیں بزرگ دی, کہیں امام دی, کہیں ولی دی کہنا منے دیا, کہیں دی منے دیا اللہ دے قرآن دی یا اللہ دے رسول دے فرمان دی. آخری بات ادھر ہی گئے. ہدایت بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اللہ فرمائے دے میں اس وقت تک نہ دے ساں جے تئی میرے کے ہدایت طلب نہ کرو. یہدی الیہ من اناب, جی میں سلمان فارسی نے محنت کی تھی ہے, ہدایت طلب کرنی پوسی. یہدی الیہ من ینیب, ہدایت طلب کرنی پوسی. کوشش کرو, منگو اللہ کے ہدایت اور صراط مستقیم دا سوال کرو. ہدایت رحمت اللہ ہے. حضرت ابو ہریرہ نے بھی نبی پاک کو دعا کی تھی, نبی پاک کو درخواست کی تھی اللہ دے رسول دعا کرو اللہ میری اماں کو ہدایت دے وے, اللہم اہد ام ابی ہریرہ. نبی پاک نے دعا کی تھی, اللہ نے ہدایت دے دی تھی. حضرت عمر واسطے نبی پاک نے دعا کی تھی, اللہم ائید الاسلام بعمر. اللہ نے ہدایت منگنی پندی ہے بھائی, ہدایت منگنی پندی. ہدایت ملے اللہ دی واسطے چھے. ہدایت قرآن دی پیروی دا نہ ہے, ہدایت رسول اللہ دی سنت دی پیروی دا نہ ہے. اور انہیں دوہائیں دا پریکٹیکل تو کو صحابہ دی زندگی بھی چو مل سی, یا قرآن حدیث دا پریکٹیکل صحابہ اچ موجود ہے, یا اللہ دے فضل و کرم نال آج دے دور اچ آسمان دے تلے زمین تے اہل الحدیث کے موجود ہے. یہ اللہ دا فضل ہے. اہل الحدیث کے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ایک مجمع دے سامنے خطاب دے دوران پانی طلب کیتے نے, ایک ساتھی نے پانی پیش کیتے, کھڑے ہوئے خطاب پہ کرنے ہیں تے کھڑے ہوئے پانی پیون لگے. مجمع وچوں ایک دوست آکھن لگا, حضرت علامہ صاحب یہ بتائیے حوالہ دیجئے کیا کھڑے ہو پانی پینا جائز ہے یا نہیں. حضرت علامہ صاحب نے آسمان کو ڈٹھا اور خوش تھی کہ آکھن لگے, یا اللہ تو گواہ ہو جا, تیری زمین پہ تیرے بندوں کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ اگر کوئی سنت اور حدیث کے خلاف کرے اسے روکتے بھی ہیں اسے ٹوکتے بھی ہیں. قرآن اور حدیث, کتاب و سنت, اطیع اللہ و اطیع الرسول. قرآن مجید بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تو آجا کوئی اختلاف ہوئے تو سا اللہ تے اللہ دے رسول دو اپنا اختلاف واپس وٹاؤ, ولاؤ, لوٹاؤ, مسئلہ حل تھی ویسے. ہاں اگر تو آجا اختلاف اولے امر نال تھی وے اللہ تے اللہ دے رسول دو. اگر تو آجا
دنیاوی معاملات وچ اختلاف ہے تساں اولل الامر دو بھی بھیج سکتے ہو اپنے اختلاف کو پیش کر سکتے ہو اور اولل الامر قرآن اور حدیث دی روشنی ہے حل کرے سکتے حضرات ساری نماز سارا دین مکمل ہے شادی خمی خوشی دا طریقہ مکمل ہے ساری عبادات دا طریقہ عقیدہ نظریہ ہر شے مکمل ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قرآن ہدایت ہے حدیث ہدایت ہے اور صحابہ کرام ہدایت دا مرقع اور مجموعہ اور پریکٹیکل انہاں دی سیرت اور کردار موجود ہے اہل حدیث دا عمل اوے ہے جویں صحابہ دا عمل اہل حدیث دا عمل اوے جویں صحابہ دا عمل جویں قرآن دی تعلیم ہے جویں حدیث دی تعلیم ہے اگر کوئی بندہ آج اپنی زندگی وچ عمل کرے یا قرآن دے مطابق کرے یا سنت دے مطابق یا صحابہ دے طریقے دے مطابق کرے ول انشاءاللہ وہ صحیح معنی اہل الحدیث بھی ہے اہل السنہ بھی ہے اور قرآن کو قرآن وچ حدیث آ گیا قرآن کو قرآن وچ حدیث اور حدیث کو ویسے حدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون قرآن اور نبی پاک بھی حدیث ویسے حدیث ہے اور قرآن بھی حدیث حدیث بھی حدیث اور جڑا قرآن اور حدیث نے دوہیں دی ہدایت کو مننے اور پیروی کرے وہ کون ہے بولو یار اچھا جواب دے وہ اہل الحدیث ہے اور یاد رکھا ہے اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں یہ جماعت ہے فرقہ نہیں فرقہ وہ ہے جڑا جماعت تو ہٹ ونجے اصل تو ہٹ ونجے اے اہل الحدیث جماعت ہے اے اصل تو نہیں ہٹی سارے جو طریقہ ہے اہل حدیث جو طریقہ ہے جڑا صحابہ کرام ہے چا یا وہ بات ہے جڑی قرآن ہے چے یا جڑی حدیث ہے چے اللہ تو دعا ہے اللہ سا کو قرآن حدیث تے کار بند رہن دی توفیق بخشے اللہ پاک سا کو صحابہ دے عمل دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین